الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران خاتون جنت بنت پیغمبر پر گریہ و ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے عزاداروں، یقیناً ہمارے اور آپ کے حق میں ائمہ اطہار علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور ہم تمام ہی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز قرار پاتے ہیں کہ ہم فرش عزائے مصائب فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو بچھایا کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ بات فرش عزا کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت مسلسل حاصل ہو ہی رہی ہے۔ ایک بات اور جو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ فرش جو عزا کا فرش ہے، جو اتنا متبرک ہے، مبارک ہے، کہ جس کے لیے ایک دن ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک دن ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں پر آ کے ملائکہ بھی شامل ذکر ہونا چاہتے ہیں، اور ایک جو بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا اس ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اسی فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی انسان ذہن میں رکھے کہ اگر ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو جتنا ممکن ہو اس کے ادب کا بھی لحاظ رکھیں کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اور یہ سمجھ لے انسان جیسے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی پر تو یہ تصور کرتا ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے،
تو جب فرشی ادا پر آ کر بیٹھتا ہے تو یہ سمجھے کہ اپنے مولا و آقا کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ آقا کی نظر کرم بھی اس کی طرف ہے، مولا اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یوں بھی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی اس ہدایت کتاب میں ایک آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ پروردگار وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن میں اس طرح سے خلق کیا کہ جیسی چاہی تمہاری تصویر بنائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسی اس نے چاہی ہے شکم مادر میں تمہاری ویسی تصویر بنائی ہے۔ تو کیسی تصویر بنائی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو ایک اور آیت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ جس نے تجھے خلق کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا اور مناسب خلق کیا، تیرا کوئی اس دوسرے اس سے بڑا نہیں ہے۔ جو نارمل انسان کو پروردگار عالم ایک نارمل انسان خلق کرتا ہے، ویسے ہی انسان کو اللہ نے خلق کیا بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے۔ بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، اور اس نے ٹھیک ٹھیک نو پلک کے ساتھ تجھے خلق کرنے کے بعد، بغیر عیب کے اور بغیر نقص کے خلق کرنے کے بعد تجھے ایسی تصویر بھی عطا کی کہ جو خوبصورت تھی، تجھے جمیل بنایا، خوبصورت بنایا۔ ایک طرف کہتا ہے تصویر میں بناتا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ جو تیری تصویر بناتا ہوں اچھی تصویر بناتا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں اور یہ سوچیں کہ وہ تصویر بنانے والا کہ جو انسان کے ایک بالش کے چہرے کے اندر اتنی ساری الگ الگ شکلیں بناتا ہے کہ ایک شکل دوسری شکل سے ملتی نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایسی تصویریں، چہرے ایسے خلق کرتا ہے کہ سینکڑوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن ایک چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا نہیں ہے۔ اب کوئی آئے اور اعتراض کرنے والا طالب علم ہو علم کلام کا تو وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بات تو کوئی اناڑی تصویر بنانے والا جو مصور ہوتا ہے وہ بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو آتی ہی نہیں ہے تصویر بنانا۔ جو تصویر بنائے گا ایک نئی تصویر بنے گی، جو دوسری تصویر بنائے گا وہ پہلے سے ملے گی نہیں۔ ایک ہی چیز کی تصویر اگر کوئی ماہر ہوگا تو جیسی اس کو تصویر دے دو گے اس کو دیکھ کے ایگزیکٹلی ویسی کاپی کر کے دوسری آئیڈینٹیکل تصویر بنا کے دے دے گا۔ یہ تو جس کو پینٹنگ نہیں بھی آتی، جس کو مصوری نہیں بھی آتی وہ بھی کر کے دکھائے گا کہ جتنی بنائے جو بناتا رہے وہ ہر تصویر ایک نئی تصویر بنے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو پھر تو میں اپنی قدرت کا اظہار کروں گا اور انہی دونوں انداز سے کروں گا، دو طرح سے اپنی اس مصوری کی قدرت کا اظہار کروں گا۔ ایک مرتبہ کروڑوں ایسے بناؤں گا کہ ایک دوسرے سے نہ ملے، اور 12 ایسے بناؤں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا 12واں ہوگا۔ دونوں ہی انداز سے اپنی قدرت کا اظہار کروں گا۔ ایک مرتبہ کروڑوں ایسے بنا دوں گا کہ ایک دوسرے سے نہ ملے، اور ایک 12 ایسے بناؤں گا کہ جیسا پہلا ویسا 12واں ہوگا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اے پروردگار تو نے 12 ایسے بھیجے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد ہوئے، اور یہ ایک دوسرے کی پرچھائیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے آئینے ہیں، ایک نور کے ٹکڑے ہیں یہ کہ جن کو پروردگار عالم نے بکھیرا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، بتایا ہے کہ میں ہوں، اور بھیجا ہے بتانے کے لیے، اپنے وجود کا اظہار کرنے کے لیے۔ جن کو مظہر بنا کر بھیجا وہ یہی 12 ہیں، اور وہ ہستیاں کہ جن جو رب ذوالجلال کی طرف سے منتخب ہوئی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم سوال تو کیا جا سکتا ہے پروردگار تیری جتنی کتابیں ہیں وہ تیرے بندوں کی ہدایت کرتی ہیں، مگر ان میں بھی تحریف ہوئی۔ اے پروردگار جو تیرے منتخب بندے ہیں، چوزن بندے ہیں کہ جو تیرے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں، ان کی گائیڈنس کا سامان کرتے ہیں، ان کی یعنی جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی سیرتوں میں بھی تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جا کر دیکھیے، نہیں معلوم کیا کیا باتیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے نہیں معلوم کیا کچھ الٹا سیدھا غلط غلط لکھا ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار سے سیرت انبیاء نہیں لے گا
ان کو ٹھیک سیرت ملے گی ہی نہیں، اور وہ نہیں معلوم معصوم نبی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں منسوخ کر دے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے انہی دونوں پرابلمز کو ایسے ایڈریس کیا کہ جب بات قرآن کریم کی آئی ہے، خدا یہ تیری آخری کتاب ہے اور یہ قرآن قیامت تک جانا ہے، اور تو اس کتاب کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ تورات آئی، تحریف ہوئی، تو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، زبور بھیجوں گا۔ تو نے زبور نازل کی، اس میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی، امینڈمنٹس کر دیے، چینجز کر دی، اس کی شکل تبدیل کر دی۔ تو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انجیل بھیجتا ہوں، اس کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو گیا، نیو ٹیسٹیمنٹ ہو گیا، یہ ورژن ہو گیا، وہ ورژن ہو گیا۔ اب یہ تو کتاب ہے قرآن، اور اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ نبی ہے آخری نبی، اس نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پروردگار ان دونوں چیزوں کا کیسے تو تحفظ کرے گا؟ عجب نہیں کہ آواز آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نازل کر رہا ہوں کتاب، تو میں ہی کہتا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب اگر میں نازل کر رہا ہوں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں لے رہا ہوں، اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کی رد و بدل اور تحریف کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ ایک محمد بھیجوں گا جو سیرت بتائے گا، اور 12 محمد بھیجوں گا جو سیرت بچائیں گے۔ 12 محمد بھیجوں گا جو سیرت بچائیں گے۔ تو یہ سمجھ آ گیا کہ اب اگر ہدایت کے راستے پر رہنا ہے تو یا محمد کو فالو کرنا ہے یا محمد جیسوں کو فالو کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ ساتھ ساتھ ہے، سفر ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہدایت کے راستے پہ رہنا ہے، صراط مستقیم پر رہنا ہے، تو یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ جیسوں کو فالو کرنا ہے۔ مگر یہ پتہ کیسے چلے کہ ہے کون وہ جو محمد جیسے ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو آنا پڑے گا، ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو ملے گا روایت کی شکل میں کہ رسول گرامی قدر ہے مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ عالم یہ ہے کہ دونوں زانوؤں پر رسول کے ایک ایک نواسہ بیٹھا ہوا ہے۔ کل کی تقریر اگر یاد ہو تو ایک ایک بیٹا رسول کے ایک ایک زانو پر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف حسن مصطفیٰ، دوسری طرف حسین شہید کربلا علیہ السلام۔ آنے والا مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا یہ بوڑھا شخص، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آنے والا بوڑھا مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پہننے اڑنے کا انداز مدینہ کے ریزیڈنٹس کی طرح کا نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھنے لگے کہ کوئی دور کا سفر کر کے آیا ہے، تو جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہ سب کچھ روکا، اور سب کی توجہ اس بوڑھے شخص کی طرف گئی۔ وہ ضعیف آیا، رسول کے پاس رکا، رسول کو سلام کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، اگر ہو سکے تو ان کے جوابات چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا آج جوابات میں نہیں دوں گا، میرے یہ دو بیٹے ہیں، ان میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ آنے والا وہ بزرگ امام حسن مصطفیٰ صبت اکبر علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے مسجد نبوی کے گوشے میں گئے، اور سوال و جواب کا گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سوال آتا رہا، یہاں سے جواب آتا رہا، لیکن یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ پر، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حسن مصطفیٰ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ آنے والا پہلے سوال رکھے تو حسن مصطفیٰ کو سوال پتہ چلے۔ بھائی اگر سوال نبی معلوم ہو تو محمد تقی جواد علیہ السلام آقا سرکار کی سیرت یاد ہوگی نا، کہ جب آقا کے سامنے آنے والا مولا کی کم سنی کو دیکھ کے اپنا سوال بھول جاتا تھا تو مولا تقی جواد کہتے تھے اے فلاں ابن فلاں فکر نہ کر، میں جانتا ہوں تو فلاں گاؤں سے آیا ہے، محمد تقی تجھے سوال بھی بتائے گا، اس کا جواب بھی بتائے گا۔ آپ سوال جواب تشفی ہوئی نہیں ہوئی کیسے پتا چلے؟ رسول کی امانت، سوال و جواب کے سیشن کے بعد رسول کی امانت رسول کے حوالے کیا، اور وہ بزرگ جانے لگا۔ رسول نے روکا، کہا جانے والے جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو تشفی، تسلی، اطمینان جوابات میں ملا ہے؟ آپ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ویسا ہی اطمینان ملا جیسا آپ کے جوابوں میں ملتا ہے، ویسا ہی اطمینان ملا جیسا آپ کے جوابوں میں ملتا ہے، یا محمد کا جواب ہو یا محمد جیسے کا جواب ہو۔ اب جانے والا تو چلا گیا، مگر جو اصحاب کا مجمع تھا وہ پلٹ کے رسول سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ آنے والے تھے کون؟ رسول نے فرمایا کہ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے، اکثر ہمارے پاس اپنے سوالوں کے جوابات کے لیے آیا کرتے ہیں۔ آج سوالوں کے جواب حضرت خضر کے سوالوں کے جوابات رسول نے نہیں دیے، آج سوالوں کے جواب دیے اگر تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دیے۔ اب ذرا سوچیں گے
خضر ہے کون؟ خضر ہے وہ کہ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے کچھ سیکھنے کے لیے. بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے وہ خضر، اور جو موسیٰ کو سکھانے والے خضر کو بھی سکھائے وہ حسن مجتبیٰ. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن ایک طرف امت ہے، ایک طرف امامت ہے، تقابل نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور مثال مدینہ منورہ کی مسجد کی مثال، اور اس کے اندر ایک بات اس اعتبار سے بھی ہے، چلیے جب آئے گی تو عرض کروں گا. مسجد نبوی ہے، رسول ہے، مولا کائنات ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، اور ایک اور ہے دوسرا وہ بیٹھا ہوا ہے. رسول ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہے، امام حسن امام حسین ہے، اور ایک دوسرا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہیں پر. تو یہ جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اب رسول نے کیا کیا؟ رسول نے زمین سے ایک کنکر کو اٹھایا اور اپنے دستے مقدس پر رکھا. جیسے ہی یہ کنکر رسول کے دستے مبارک پر آیا تو یہ تسبیح کرنے لگا، اللہ کی حمد کرنے لگا، کبھی سبحان اللہ پڑھنے لگا، کبھی اللہ اکبر پڑھنے لگا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، کبھی الحمدللہ پڑھنے لگا. یہ کنکر جب تک رسول کے دستے اقدس پر رہا تسبیح کرتا رہا. پھر رسول نے وہ کنکر مولا کائنات کے ہاتھوں میں دیا، وہاں پر بھی تسبیح کرتا رہا. پھر یہ کنکر امام حسن کے ہاتھوں میں آیا، وہاں پر بھی تسبیح کرتا رہا. امام حسین علیہ السلام کے دستے اقدس پر ٹھہرا، وہاں پر بھی تسبیح کرتا رہا. اب امام حسین علیہ السلام کو رسول نے مزید کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ کنکر ٹکا رہا، رکا رہا، تسبیح کرتا رہا. اتنے میں وہ جو پانچواں تھا، وہ جو دوسرا بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو وہ ہوا یہ کہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کنکر مجھے بھی ملے گا پلیز. مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ سوال صرف سوال نہیں ہے، بتا رہا ہے کہ یہ خود کو ان چاروں جیسا سمجھ رہا ہے. رسول نے جیسے ہی سنا، رسول نے کہا بیٹا حسین یہ کنکر دے دو. یہ سمجھ رہا ہے کہ تسبیح ابھی کی آواز آئے گی، ابھی تسبیح کی آواز آئے گی، دیکھو دیکھو میرے ہاتھوں پر آئے گا اور تسبیح کرے گا. ہاتھوں پر تو آ گیا مگر تسبیح رک گئی. تسبیح رک گئی. جب تسبیح رکی تو پلٹ کر پھر کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ میرے ہاتھوں پہ کیوں نہیں بولتا، میرے ہاتھوں پہ کیوں نہیں بولتا. رسول نے کہا تو خود کنکر سے پوچھ لے، کنکر خود بول کے بتا دے گا کہ میں کیوں نہیں بولتا. بھائی کنکر جو جواب دینے کے لیے بولے گا وہ ہم کرنے کے لیے کیوں نہیں بولے گا؟ یہ تو کنکر بول کر ہی بتائے گا. اب کنکر نے جو جواب دیا وہ تو نارمل جواب ہے، اسے میں نے اپنے جملوں میں ڈھالا ہے. اور وہ سنیے جملہ کیا ہے. جب یہ کنکر بولا ہے تو مفہوم یہ تھا، اے سوال کرنے والے مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے یا رسول کے دستے اقدس پہ تسبیح کرنے کی اجازت دی ہے یا رسول جیسوں کے ہاتھوں پہ کہی ہے، ایسے ویسوں کے ہاتھوں پہ آگے تسبیح نہیں کرتا ہے. تو یا رسول جیسوں کو مانو، یا رسول کو مانو، ایسے ویسوں کو نہ ماننا. اس لیے کہ چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں، چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں، شیخ پر اعتبار مت کیجیے. اور وہ پہلا شعر کیا ہے میں بھول گیا ابھی، کہ سید سبت جعفر زیدی شہید اللہ مقاموں نے لکھا ہے یہ کہ چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں، شیخ پر اعتبار مت کیجیے. لیکن کیا ہے، وہ کنکر بول کے بتا رہا ہے کہ یا رسول جیسوں کہ ہاتھوں پر آ کر بولوں گا. اب ذرا اور اگر آپ مزید اندر جا کے ڈیپتھ میں دیکھنا چاہیں کہ کون ہے رسول جیسے، تو ذرا یہ دیکھیے کہ کن کو رسول نے اپنے سے سب سے زیادہ قریب کیا. کن کو کیا؟ بھائی کچھ ہے جن کو اتنا قریب کیا جن کے لیے رسول نے کہا لحموں کا لحمی یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا خون میرا خون، تیری جلد میری جلد، تیرا نفس میرا نفس. اب صرف ایسا نہیں ہے کہ رسول نے کہا علی کے لیے، بلکہ پروردگار عالم نے بھی کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یا علی تو عین اللہ ہے، یا علی تو لسان اللہ ہے، یا علی تو اذن اللہ ہے، یا علی تو ید اللہ ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جتنا جو بھی علی تھا، ید اللہ ہو گیا، عین اللہ ہو گیا، لسان اللہ ہو گیا، اذن اللہ ہو گیا، جنب اللہ ہو گیا. کیا پورا علی ابن ابی طالب
پروردگار نے اپنے نام کر لیا؟ جواب آئے گا نہیں. دوسری طرف سے رسول کہیں گے لہموں کا لہمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عزموں کا عزم یا علی، دموں کا دم یا علی. گویا آدھا علی رب ذوالجلال کے نام، آدھا علی رسول خدا کے نام. اب اگر علی سے محبت کرو گے آدھی رحمت خدا کی، آدھی رحمت رسول خدا کی، لیکن اگر علی کا بغض رکھو گے آدھی لعنت خدا کی آئے گی، آدھی رسول خدا کی آئے گی. اگر محبت کی رکھی تو آدھی رحمت خدا اور آدھی رسول خدا کی، اور اگر بغض رکھا تو آدھی لعنت خدا کی اور آدھی رسول خدا کی آئے گی. یہ بات کیا کرنا. اچھا، لیکن جو علی کے دشمن رہے تاریخوں میں، انہوں نے ہمیشہ مولا کائنات علیہ السلام کے بغض کا اظہار کر ہی دیا. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس بغض کو اپنے سینوں میں لے کے زیادہ پھر نہ سکے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ایسا موقع آیا کہ جب وہ امٹ کے باہر آ گیا، یعنی کہ وامٹ ہو گئی. اب ایک ایسا تھا کہ جس نے آ کر یہ سوچا کہ دیکھو بڑا آسان ہے، بہت صدیق اکبر کہتے ہیں نا رسول علی کو، تو نعوذ باللہ من ذالک آج میں جھٹلاؤں گا اور ایسا کروں گا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں سب کو اعلان کروں گا، آگے بتاؤں گا کہ علی ابن ابی طالب نے جو کہا وہ ویسا نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. اس نے کیا کیا؟ یہ جو دوسرا تھا یہ گیا، یہ جو شخص تھا یہ گیا اور اس نے جا کر مولا کائنات علیہ السلام سے یہ پوچھا یا علی میں آج کیا کھاؤں گا؟ اور یہ آتا ہے اور آگے پوچھا یا علی میں کیا کھاؤں گا. ارے سوچ کے پلان بنا کر یہ گیا ہے. اسٹریٹجی بناتے نہیں، اسٹریٹجی کرتے ہیں، اسٹریٹجی بنانے پلاننگ کرنی ہے. پلان کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں ایسا کرتا ہوں علی سے پوچھوں گا کہ میں کیا کھاؤں گا، جو علی کہتے کہ میں وہی نہیں کھاؤں. اور جب میں نے علی کا کہا ہوا نہیں کھایا تو پھر ہو گیا علی جھوٹا. یہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا کہ علی بولیں گے تو یہ کھائے گا، جب یہ کہہ دیں گے تو اب وہ میرے ہاتھ میں، میری مرضی ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں. اب یہ چلا علی کو رسوا کرنے کے ارادے سے چلا، لیکن اسے کیا پتا کہ اللہ نے علی کو صدق کی نسبت نہیں حق کی نسبت دی ہے. علی سچا نہیں ہے، علی حق ہے. اور صدق و حق میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. لیکن چلا پوچھا، علی نے کہا کیا کھائے گا؟ فیرنی کھائے گا تو آج، دودھ اور چاول، یہ فیرنی کھائے گا. اب وہ عرب اس زمانے کی فیرنی ہے، یہ آج کل کے زمانے کی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ بریانی میں ملتی ہے، بہت پرانے زمانے سے مل رہی ہے، آج تک ملتی ہے، ٹیسٹ بھی وہی ہے. لیکن وہ والی فیرنی ضروری ہو کہ جو میٹھی ہو، یہ پھیکی بھی ہو سکتی ہے. دودھ اور چاول فیرنی کھائے گا تو. یہ گھر آیا، اپنی زوجہ سے کہا جلدی کھانا لگاؤ آج. کہا اتنا جلدی آج اتنا جلدی کھانا کھائے؟ بس جلدی سے لاؤ، بس ایک کام ہے. علی کو چھٹلانے کا ارادہ ہے، جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے، اپنے لیے سمجھتا ہے. لیکن کھانا جب لا کے سامنے رکھا گیا تو کیا تھا؟ فیرنی. بھائی فیرنی کہا یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، اسے ہٹاؤ، یہ میں نہیں کھاؤں گا. اور کیا ہو گیا؟ کہا بس یہ میں نہیں کھاؤں گا، کچھ اور لے کر آؤ. گئی، کہنے لگی بھائی سب کچھ ختم ہے، راشن تو فنش ہو گیا، گروسری کرنے جانا پڑے گا اپنے کو. لیکن یہ مانتا نہیں اور کہتے جاؤ اور آس پڑوس سے کچھ بھی ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے لے آؤ. کاش اس کی بیوی اسے لا کر زہر دے دیتی. کچھ بھی لے آؤ کھا لوں گا، کاش زہر دے دیا ہوتا. لیکن یہ جاتی ہے زوجہ، گھر گئی، اور جب گئی تو اسے واپس آنے میں تاخیر ہوئی. جب آئی تو آ کے پلٹ کے جب اس نے پوچھا کہ تمہیں واپس آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ اب یہ زوجہ ہے یا کنیز یہ دیکھنا ہوگا تاریخ میں. لیکن واپس آئی جب تو کہا تجھے تاخیر کیوں ہوئی، واپس آنے میں لیٹ کیوں ہوا؟ کہا مسئلہ پتا نہیں عجیب ہے، آج مدینہ میں جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیرنی بنائی ہوئی ہے. اب یہ چلا، کہتا ہے میں گھر میں ہی نہیں رہوں گا، باہر بے بسی کی کیفیت ہو رہی ہے. کہا میں باہر جاؤں گا اور کوئی ایسا قافلہ جو آتا جاتا جنکشن کے پاس سے گزرے گا، چوک پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور آتے جاتے قافلے سے
مانگ کے جو ہوگا وہ کھاؤں گا لیکن پھرنی نہیں کھاؤں گا. قافلہ آیا, قافلہ رکا, کہا کچھ کھانے کو, کہا فلاں اونٹ نمبر فلاں کے اوپر ہمارا پڑا ہوا ہے اسٹاک کھانے کا, وہاں جا کر کھول لکھا لو. یہ آیا تو وہاں پر ایک دیگ ہے, اس دیگ کو جب کھولا تو اس کے اندر کیا دیکھا, پھرنی ہے. اب کھائے گا تو نہیں, تو اس نے ڈھکا بند کیا. جب بند کیا نکلنے لگا تو سالار نے پوچھا بھائی کھا لیا, سیر ہو گئے, دعا کر دینا ہمارے لیے. کہا بھائی مجھے نہیں کھانا. کہا کیوں نہیں کھانا ہے, بھلا اجنبی ہے, ہمارا کھانا چیک کیا ہے, ڈھکنا کھلا ہے, زہر تو نہیں ملایا تو نے؟ ذرا ادھر آ کے بیٹھ, ایک نوالا تھا. اب جب تک تو نہ کھائے گا کوئی نہ کھائے گا. اس نے نہیں مانا, پہلے اسے مارا گیا اور اس کے بعد پھرنی کھلائی گئی. کھانی ہی پڑی. مدینہ آیا, جب آیا تو دور سے علی ابن ابی طالب نے دیکھا, پوچھا کیا ہوا, سر جھکا کے جانے لگا. مولا نے بس اتنا کہا, اگر پہلے میری بات مان لی ہوتی تو صرف پھرنی کھاتا, مار نہ کھاتا. بیٹے ہیں شبیر و شبر, فاطمہ زہرا کا شوہر, میسم بولے دار پہ چڑھ کر, دیکھو تو قرآن کو پڑھ کر, بسم اللہ کے بے کے اندر, ہم سب شیعہ کس کے دم پر, نعرہ لگاؤ ہاتھ اٹھا کر, نعرہ حیدری. اب ذرا بات ذرا یہ دیکھیے, کسے جھٹلانے چلا ہے, یہ تو دیکھ تو کسے جھٹلانے چلا ہے. یہ سچا نہیں ہے, سچوں کا سردار ہے. یہ سچ بولنے والا نہیں ہے, یہ ذات حق ہے. بھائی دنیا کے سچے وہ ہوتے ہیں جو وہی بولے جو سچ ہوتا ہے. سچوں کے سردار کی شان جو یہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. اچھا بس ایسا ہی نہیں ہے, مگر ایک اور بھی ہمیں ایسی پارٹی ملی ہے تاریخ میں. ہاں, اور وہ پوری کوشش یہ تھی کہ علی کو لا جواب کریں. نعوذ باللہ, ایسا سوال کریں علی سے کہ اس کا جواب نہ ہو. تو اب یہ سارے مل کے کوششیں کرنے لگے. آخری رات بیسی گیا અને શું કરી રહ્યા છે, અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ની માટે એક સવાલ તૈયાર કરી રહ્યા છે. કરવા શું માંગે છે, અલીને ઝૂઠલાવા માંગો છો. જેને અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કહે છે કે સિદ્દીક અકબર છે, اور صدیق اکبر 6 نہیں 7 6 7 8 نہیں, ایک ہی. اور آئے پوری رات بیٹھ کر ایک سوال بنایا, اور یہ سوال کیسا تھا, خطرناک سوال, لیکن مولا کائنات کے لیے کیا ہے. آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی, ہمارے حیوانوں کے ریوڑ کے اندر بہت سارے الگ الگ حیوانات ہیں, الگ الگ اینیملز ہیں, تو ایک بکری اور ایک کتے سے مل کر ایک جانور پیدا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ کنفیوز ہیں کہ اسے کیا ٹائٹل دیں, بولے کیا کہ یہ بکری ہے یا کتا ہے. اب مولا کائنات علیہ السلام نے کہا سمپل ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے سامنے گھاس بھی رکھو گوشت بھی رکھو, اگر گوشت کھا لے تو سمجھ لو کہ, اور اگر گھاس کھائے تو سمجھو کہ بکری ہے. کہا کہ ہم نے دونوں چیزیں رکھ کے دیکھ لی, اس نے دونوں کھایا, لہٰذا ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں, جواب تو نہیں ملا. انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ماننا ہی نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, دیکھو کہ بیٹھتا کیسے ہے, اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے یا پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے. اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری ہے, پچھلے دھڑ سے بیٹھے تو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, نوٹ کر لیا, کبھی اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے, کبھی پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے, ابھی بھی ہم کنفیوز ہیں, جواب تو نہیں ملا. اور انہوں نے ہاں بولنا ہی نہیں ہے. جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ آخر تک کہتا ہے میں ہاں بولوں گا ہی نہیں, میں ہاں بولوں گا تو ہار ہوگی نا, میں ہاں بولوں گا ہی. یہ آئے اور آنے کے بعد مزید کہنے لگے کہ ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں. مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, پانی رکھو اس کے سامنے, اگر زبان سے کھینچ کر پیے, اگر منہ ڈال کر پیے تو سمجھو بکری ہے, اور اگر زبان سے کھینچ کر پیے تو سمجھو کہ. کہا کہ دونوں
طرح سے پیتا ہے؟ ابھی بھی کنفیوز ہے، جواب تو ابھی بھی نہیں ملا۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے ریوڑ کے درمیان چھوڑو، جو اس کا ہرڈ ہے اس کے درمیان چھوڑو، تو یہ دیکھو اگر ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے، اور کبھی آگے کبھی پیچھے چلے تو سمجھو کہ کتا ہے۔ کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی آگے پیچھے چلتا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فل اینڈ فائنل جواب دیا، اور مولا نے کہا جاؤ اور جا کے اسے ذبح کرو، ذبح کرو، اور دیکھو کہ اس کی آنتیں نکلتی ہیں یا اوجڑی نکلتی ہے۔ اگر آنتیں نکلے تو سمجھ جاؤ کہ بکری ہے، اور اگر اوجڑی نکلے تو سمجھ جاؤ کہ کتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکے کہ مولا 2 بار ذبح کیا تھا، ایک مرتبہ آنتیں نکلی، ایک مرتبہ اوجڑی نکلی۔ مولا کائنات علیہ السلام نے ایسے بے بس کیا ہے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک رسوا کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ خود رسوا ہو کے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جن کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ ادر الحق حیث ما دار، علی جہاں جہاں مڑ جائے حق وہاں وہاں مڑ جائے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ میں کس کی طرف جاؤں، ایک طرف تو وہ متبرک ہستی ہے اور ایک طرف رسول کا داماد ہے، میں کہاں جاؤں؟ جواب یہ ہے کہ حق جو ہے نا شخصیتوں کی گرد نہیں گھومتا، حق ہوتا ہے۔ آپ شخصیت کے ذریعے سے حق تک نہیں پہنچتے، حق کے ذریعے سے حق کی میزان پہ شخصیتوں کو پرکھتے ہیں۔ اچھا، اب تو بات ہو رہی تھی رسول جیسی، تو اسی لیے ہم دوبارہ اسی پر آ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک دن ایسا ہوا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا فیصلہ کروں گا کہ قیامت تک کبھی کوئی کنفیوز نہیں ہوگا کہ رسول جیسے کون ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کو ضعف کا احساس ہو رہا ہے تو جائیے اور چادر تطہیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے نیچے پناہ لے لیجئے، اور یا رسول اللہ جمع کر لیجئے ان کو کہ جو رسول جیسے ہیں، اور دیکھیے گا خبردار چادر کے نیچے دوسرا کوئی اور آ نہ سکے جو رسول جیسا نہ ہو، جو رسول جیسا نہ ہو، اور اس کو کسی کو چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ اب حدیث قصہ پر کچھ بات ہو جائے اگر آپ اجازت دیں تو۔ کیا ہوا؟ کیا اعلان ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مطیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین۔ اللہ نے کیا اعلان کیا؟ یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پانی، پانیوں میں چلنے والی کشتیاں، یہ ہوائیں، یہ کچھ خلق نہ کرتا۔ اگر خلق کیا ہے تو اہل بیت کے لیے خلق کیا ہے، نہیں یہ نہیں کہا ہے اہل بیت کے لیے خلق کیا ہے، نہیں کہا ہے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے۔ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب محبت کی بات زیادہ نہ کیا کریں، ہم تو محبت کرتے ہیں، اب یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے بار بار کیا جاتا ہے تاکہ بھول نہ جائے، جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے بار بار انجام دیا جاتا ہے۔ بھائی ہر سال قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب عید قربان آتی ہے تو قربانی کرتے، کیوں؟ تاکہ وہ جو قربانی ہے اصلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس کی یاد تازہ رہے۔ یہ جو مودت قربہ اہل بیت ہے یہ تو ہماری عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ یہ اگر نہ ہوا تو انسان ساری زندگی عبادتیں کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس کے دل میں اگر اہل بیت اطہار کی مودت پائی نہ گئی تو یہ سب کچھ تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے بار بار جو بات اہم ہے اس کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اصحاب کو جمع کیا اور کبھی ساتھیوں کو جمع کیا، کبھی اپنے خطبے کو روکا، کبھی راستے میں بتایا، کبھی چانوں پہ بٹھایا، کبھی زلفوں سے کھلایا، کبھی زبان چسا کے بتایا کہ یہ وہ ہیں جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم ان کی محبت رکھنا بھول نہ جانا۔ اچھا، تو ایک بات ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر یہ اعلان کیا ہے یا ملائکتی ویا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والوں آؤ
میرے پاس آؤ، جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں. کیا بتاؤں؟ یہ پورا جملہ کہ میں نے کچھ خلق نہیں کیا ہے، اگر خلق کیا ہے تو اہل بیت کی ان 5 کی محبت میں جو چادر کسا کے نیچے ہے. اب ذرا اس جملے کو دیکھیے گا، کیا ہے؟ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، وہ 5 جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت نے سب بنایا، جو 5 ہیں اور چادر کسا کے نیچے ہیں. اب اگر کوئی سوال کرے کہ بارے الہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ تو ہیں ہی 5، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خمسہ 5 کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں آواز آئے. تھوڑی دیر بعد جبریل اجازت لے کے چادر میں داخل ہو کے چھٹا ہو جائے گا. یاد رکھنا، جن کی محبت میں کائنات بنائی ہے ان میں یہ 5 تو ہیں، چھٹا جبریل نہیں ہے. یعنی جن 5 کے مقابلے میں ملائکہ کا سردار جبریل نہ آ سکے، ان 5 کا مقابلہ عام انسان کیسے کرے گا؟ لہذا اب ذرا رکیے، اور اللہ نے جو مودت اہل بیت کا پیغام سنایا ہے وہ کس شان سے سنایا ہے؟ ملائکہ کو بلایا، آسمان میں رہنے والی مخلوقات کو بلایا، لیکن یہ ملائکہ کر کیا رہے تھے؟ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی حمد کر رہا تھا، کوئی تقدیس کر رہا تھا. پروردگار عالم نے کہا جو تم عبادتیں کر رہے ہو انہیں وقتی طور پر روکو اور آؤ میرے پاس تاکہ میں تمہیں اہل بیت اطہار کی فضیلتیں سناؤں. اچھا بات مزید آگے بڑھی. جناب جبریل آ کر دروازے خیمہ پر کھڑے ہوئے، یعنی دروازے چادر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور اجازت طلب کر رہے ہیں. جناب جبریل جو اجازت لیے بنا اندر نہیں جا رہے، کوئی پوچھ رہا ہے جناب جبریل سے کہ اے جبریل کا جب معبد میں جو جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کمرہ تھا جس کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور تالا لگا ہوا تھا، اندر جانے کے لیے وہاں تو آپ نے اجازت نہیں لی تھی. بھائی عجب نہیں جواب آئے گا کہ وہ اور ہیں، مریم کی فضیلت اور ہے، زہرا اور ہے. بھائی وہاں تو دروازہ تھا، دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا تھا، مگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اجازت کا. یہاں پر چادر ہے، زہرا اکیلی نہیں ہے، بابا ساتھ ہے، شوہر ساتھ ہے، بیٹے ساتھ ہے، مگر اندر تو اس وقت تک نہیں جائے گا جبریل جب تک اجازت نہ مل جائے، جب تک اجازت نہ مل جائے. اور یہ بات مزید حدیث قصہ کی آگے چلی. حدیث قصہ ہے کیا؟ اب یہ پیغام ان کے لیے جو حدیث قصہ کا انکار کرتے اور بڑی آسانی سے کہتے کہ حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے. تو آپ کو حضور والا سند کی سین کا کچھ پتا ہے؟ سند کسے کہتے ہیں؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے سند؟ یہ کون ہے؟ انکل ہیں، آنٹی ہیں، کون ہے یہ سند؟ آپ کو پتا ہے سند کہتے کسے، لیکن یہ پتا ہے کہ حدیث قصہ ضعیف ہے. کیوں؟ اہل بیت کی شان میں آئی ہے اس لیے. اور آپ کو اہل بیت کی فضیلت میں اتری ہوئی باتیں ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تو اپنا ہاضمے کا علاج کیجئے، حدیث قصہ کو ضعیف نہ کہیے. اچھا حدیث قصہ اگر کوئی کہے، ایک درود بھیجے مل کر محمد حدیث قصہ میں بات آگے بڑھی اور پروردگار عالم نے تعارف پنجتن کروایا. رسول کا تعارف، مولا کائنات کا تعارف، امام حسن کا تعارف، امام حسین کا تعارف، جناب سیدہ، یعنی پنجتن کا تعارف کن کے ذریعے سے کروایا یہ سب جانتے ہیں. کن کے ذریعے سے؟ جناب سیدہ کے ذریعے سے. یہ حقیقت میں خدا نے لوگ لگا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک فضیلت نازل کی ہے، ایک فضیلت کا اعلان کیا ہے. اور پروردگار عالم جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت جب بیان کروں گا تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو آ کر اس فضیلت کو چرانے کی کوشش کریں گے. تو ایک فضیلت کے ساتھ ایک لوگ ضرور لگاؤں گا. تو یہاں پر جو فضیلت ہے اس فضیلت کا نام کیا ہے؟ طہارت اہل بیت. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا ہے پروردگار عالم نے. حدیث قصہ کے اندر اہل بیت اطہار کی طہارت کا اعلان کیا ہے. لوگ کیا لگایا ہے؟ لوگ یہ لگایا ہے کہ تعارف رسول سے نہیں کروایا، تعارف علی سے نہیں کروایا، حسن و حسین سے نہیں کروایا. تعارف اگر کرایا تو اپنی کنیز فاطمہ سے کروایا تاکہ قیامت تک کوئی دعوے دار یہ کہہ کے نہ اٹھے کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں جن کو رسول نے طاہر کیا ہے. اس لیے کہ یہاں پر کسوٹی بڑی سخت ہے. اپنا رشتہ اہل بیت میں سے ثابت کرنے کے لیے رسول سے نہیں بتانا ہوگا، بتانا ہوگا تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے.
اب اگر کوئی کہے کہ حدیث قصہ میں یہ ہے، حدیث قصہ میں وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ شاید یہ بات کبھی کسی موقع پہ کام آ جائے کسی کو جواب دینے کے لیے، ہم سبھی کے لیے، کہ دراصل حدیث قصہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث جو ہے نا، اس کا سٹیٹس شان نزول پر ہے۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کسی آیت قرآنی کے نزول اور اس کے ریویلیشن کے اعتبار سے ایک سینیری ہوتا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، روایت آئی ہوتی ہے کہ یہ آیت، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یا یہ سورہ ہے، یہ کس سینیریو میں نازل ہوا، اس کو شان نزول کہتے ہیں، اور وہ اس آیت کے سپورٹ میں رہتی ہے۔ یہاں پر یہ جو حدیث قصہ ہے، یہ حقیقت میں شان نزول ہے۔ کس آیت کا؟ آیت تطہیر کا۔ بھائی آیت تطہیر لے کے جبریل آیا، یہ پوری کی پوری حدیث قصہ کا سینیریو کیا بتا رہا ہے؟ پیغام کیا تھا جبریل کا؟ جو جبریل پیغام لے کر آئے وہ پیغام کیا تھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے، انما لگا دیا ہے۔ تو اے اہل بیت، آپ سے رجس کو دور کر لیا ہے۔ یہ آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، یہ کس سینیریو میں نازل ہوئی ہے؟ جس حدیث میں بیان کیا وہ حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ اصل میں آیت تطہیر کا شان نزول ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث قصہ کا انکار کرنے والا صرف حدیث قصہ کا انکار نہیں کر رہا ہے، آیت تطہیر کا بھی انکار کر رہا ہے۔ حدیث قصہ کا انکار کرنے والا حقیقت میں صرف حدیث کا انکار نہیں، قرآن کریم کی آیت کا بھی انکار کر رہا ہے، آیت تفسیر کا۔ لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ نے اس آیت میں اعلان کیا کیا؟ اے اہل بیت، ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی نہ سمجھتا ہو تو اس کے لیے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت اطہار کی طہارت نہیں ہوئی ہے۔ بھائی اہل بیت طاہر پاک پہلے سے ہیں، آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اور آیت تطہیر میں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو رجس سے دور رکھیں گے۔ بھائی جو معصوم ہو وہ پہلے ہی رجس کے قریب جائے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی برائی، رجس، نجاست، دناست یہ اہل بیت کے قریب آئے۔ ایک ہے کوئی چیز نجس ہو، عربی کے اندر 3 الفاظ ہیں، ایک ہے نجس، ایک ہے دنس، ایک ہے رجس، ٹھیک ہے؟ جو نجس ہے وہ ظاہری نجاست ہے، ظاہری گندگی، آلودگی۔ جو دناست ہے وہ باطنی نجاست ہے، باطنی آلودگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باطنی آلودگی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ولد الحلال نہ ہو، جس کی ولادت پاک نہ ہو تو وہ دنس میں آئے گا۔ اور جو نجس ہے، کسی کا ہاتھ اوپر سے نجس ہو گیا، اسے پاک کر لیا، وہ پاک ہو گیا۔ اگر کوئی نجس ہے تو وہ ظاہراً ناپاک ہے، جو دنس ہے وہ اندر سے ناپاک ہے، اور جو رجس ہے وہ دونوں ہی طرح کی نجاستوں کو شامل ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے نہیں کہا ہم نے آپ کو نجاست سے پاک رکھا، ہم نے آپ کو دناست سے پاک رکھا، کہا ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا۔ اے اہل بیت، ظاہری نجاست بھی آپ کے قریب نہ آ پائے گی اور باطنی نجاست بھی آپ کے قریب نہ آ پائے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ جو اصل میں جس کی ولادت پاک نہ ہو اس کے دل میں سب سے پہلے اہل بیت کی محبت ہی نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ اس کسوٹی کو سولو کرنا چاہیں، اس ایکویشن کو سولو کرنا چاہیں، اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیں کہ ہے کیا رجس، تو یا تو آپ ڈکشنریز کی طرف جائیں گے یا آپ لغات کو اٹھائیں گے، الگ الگ مختلف لغات ہیں، آپ ان ڈکشنریز کی طرف جا کر رجس نکالیں گے، بہت محنت ہوگی۔ اگر آپ قرآن کریم ہی کی آیت کی طرف ایک مرتبہ غور سے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا، جواب مل جائے گا کہ رجس ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت رجس کو آپ سے دور رکھیں گے۔ اب جو اہل بیت سے دور ہو بس وہی رجس ہے، اور جو جتنا دور ہو وہ اتنا بڑا رجس ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے،
اور رسول کے گھر کے اندر کی بات ہے کہ جہاں کا پردہ کیسا ہے. لیکن جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہو رہی ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں رسول آئے ان کے حجرے کے اندر. اور جناب ام سلمہ نے جب کہا کہ کیا میں بھی آ جاؤں چادر میں، زوجہ رسول ہے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، تو رسول نے کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی چادر میں آپ آنے کے ایلیجیبل نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گھر کے اندر کی بات ہے تو اس کے لیے کیا جواب ہے؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اگر جواب نہ ہو کبھی کوئی ایسا اعتراض آ جائے آپ کے سامنے کہ اعتراض سن کر آپ یہ فیل کرنے لگے کہ یار یہ شاید صحیح بول رہے ہیں، لیکن جو عقائد کے وائرس ہوتے ہیں نا وہ بنتے سوالوں کی فارم میں ہیں. اور یہ وائرس کیا ہوتا ہے؟ اگر وائرس کسی کی باڈی میں داخل ہو گیا تو وہ انتظار نہیں کرتا ہے جناب، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کام کیسے کرتا ہے؟ کس میکینزم پہ کام کرتا ہے؟ اس کے جس میکینزم پہ یہ عقائد کا وائرس کام کرتا ہے نا، اس میکینزم کو کہتے ہیں شک. اور شک، الشک کو یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، شک ایمان کو اندر سے دیمک کی طرح ایسے ایسے کھاتا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ صرف سوالات سنتے جائیں گے اور آپ نے فضیلت کا سننے کا ایک فیصلہ کر رکھا ہوگا تو آپ اپنی بدن کی تربیت تو شاید کر لیں گے لیکن آپ کا ایمان ضائع ہوتا چلا جائے گا، اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس طرح سے تو ہو جائیں گے کہ بڑی اچھی نماز، لمبی نماز، اچھا وضو، لمبا وضو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی نماز اچھی نماز ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا وضو اچھا وضو ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عمل ہی انسان کو کامیاب کرے. اگر عقیدے میں کھوکھلا ہے تو عمل بے بنیاد ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل سے آپ کو اجازت مل جائے گی کہ چھوڑے عمل. نہیں، جو واجب ہے وہ کرنا ہے، اس سے جان چھوٹے گی نہیں، اس سے مفر ہوگا نہیں. جو واجبات ہیں اس کو کرنا ہے، لیکن واجبات کو بھی قبول کروانے والی جو شے ہے وہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سوال ایسا آ جائے، ایک تو یہ کہ وہ جو عقیدے کا وائرس ہے نا وہ آئے گا سوال کے فارم میں. ارے ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے یہ کب تک روتے رہیں گے؟ ارے آپ کے یہ سارے کام کرنے کا لاجیکل کیا ریزننگ ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو فارم ہوگا وہ سوال کا فارم ہوگا. اور اس عقیدے کے وائرس کا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لاجک سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. آج دوپہر میں کچھ گفتگو ہو گئی ہے لاجک کے اعتبار سے، تو وہ اسے میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اگر کسی عقائد کے اعتراض کا جواب آپ کے پاس نہ ہو تو this does not mean کہ the answer does not exist. ہم سلونی کے ماننے والے ہیں. اس سوال کا جواب صاحب سلونی کے پاس نہ ہوگا. جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قصہ کو ڈسکارڈ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر کی بات ہے تو اس کو کہو مباہلے کے کھلے میدان میں آ کر دیکھ لے کون تھا کہ جس کے ذریعے سے اندر کی بات ہے تو لے آؤ اسے میدان میں. ویسے بھی میدان میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو آئیے اور آ کے میدان مباہلہ میں دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صرف آمد ہی کے ذریعے سے نہ کچھ بولا ہے نہ کچھ کہا ہے. مسئلہ کیا ہوا آپ مجھے یہ بتائیے؟ آئے تو تھے مباہلے میں لعنت کرنے کے لیے، سوال یہ لعنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب یہ کہ اگر اہل بیت کی لعنت ہو گئی ہوتی تو یہ انسان ہی نہ رہتے، یہ بس ہو جاتے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی کیسا حیوان بن جاتا. لیکن لعنت نہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقابلے پر آئے تو صحیح مگر ٹکے نہیں، واپس چلے گئے. اب جو واپس چلا گیا وہ لعنت سے بچ گیا، لیکن جو ٹک جائے تو ٹک گئے تھے نا تاریخ میں. اور صرف ٹک نہیں گئے تھے بلکہ وہ ظلم کیا جو ابھی آپ مسائل میں سماعت فرمائیں گے. لیکن ایک آخری جملہ مجھے اور عرض کرنے دیجئے. جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو رسول نے ایک تو اللہ نے لوگ لگایا آیت تطہیر پہ کہ اہل بیت، اور دوسری طرف رسول نے بھی لوگ لگایا
کہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہے. تو اب اہل بیت تو ایک عمومی ایک جنرل لفظ ہے. اہل بیت کوئی بھی اپنے آپ کو کہہ دے میں بھی اہل بیت میں سے, میں بھی اہل بیت میں سے, آپ بھی اہل بیت میں سے. تو رسول نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نا اس کی عملی تفسیر یہ کروں گا کہ اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اب جب تک میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا یہ کہہ کے سلام کروں گا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جب تک رسول حیات رہے آیت تطہیر کن اہل بیت کے لیے آئی تھی ان کے دروازے کے سامنے کھڑے رہ کر روز سلام کرتے رہے. اور یہ نہیں کہا اے نبی کے اہل بیت, کہا اے نبوت کے اہل بیت. یہ نہیں کہا ہے کہ نبی کے اہل بیت, یہ کہا ہے کہ نبوت کے اہل بیت. بہت فرق ہے. میں موقع پر اس مرحلے پر رکوں گا نہیں, میں آگے بڑھوں گا. بس اتنا ہے کہ کائنات جسے سلام کرے اپنی نمازوں میں السلام علیکم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم نماز میں سلام کرتے ہیں رسول کو اور کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. مطلب یہ کہ ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اپنی نمازوں میں رسول کو سلام نہ کر لیں. لیکن کائنات جس رسول کو سلام کرتی ہے وہ رسول کس دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ در سب سے الگ ہے جس در پہ خود رسول بھی کائنات کا کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے, وہ ہے بیت فاطمہ کا در. کہ رسول مدینے کی مسجد میں نماز پڑھانے اور پڑھنے سے پہلے جانے سے پہلے رسول کی بیٹی کہ اپنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہیں. گویا سمجھ میں آیا رسول نے بتایا کہ مسلمانوں کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک وہ مجھے سلام نہ کرے اور میری نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لوں. تو اب ایک انویٹیشن آئے گا اور اس انویٹیشن میں لکھا ہوگا کہ آپ کو نعرہ حیدری لگانے کی اجازت ہے اور نعرہ حیدری لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ انویٹیشن آ جائے تو آپ نعرہ لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آخری نقطہ تھا مجلس کا, آج کی مجلس کا ہی, اس لیے آپ کے ساتھ ایک دل لگی ہے. اور یقیناً ہر مجمع اور ہر جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر ہر بات پڑھی جا سکے. یقیناً یہ قبلہ محترم کی بھی محنتیں ہیں اور جو منتظمین ہیں ان کی بھی انتھک محنتیں اور کوششیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہاں پر پڑھ پا رہا ہوں. ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے بڑی کون سی عبادت ہوگی؟ زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام سے بڑی کون سی مستحب عبادت ہوگی؟ یہ مقام شکر ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا کر رہا ہے اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں مسلسل مستقل یہ توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر آ کے ذکر اہل بیت اطہار کرتے اور سنتے رہیں. رسول اس دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور سلام کرتے. 17 مہینے تک 17 مہینوں تک آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول اکرم جب تک شہید نہ ہوئے تب تک رسول اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کر سلام کرتے رہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں اور رسول ایک دن مسجد نبوی سے واپس آ رہے تو رسول نے رخ کیا اپنی بیٹی جناب سیدہ کے گھر کا, اور جیسے رسول آئے ہیں رسول نے 3 مرتبہ کہا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. رسول کے 3 مرتبہ پکارنے پر جواب گھر سے نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا نا تو پھر رسول نے دروازہ کھول کے اندر داخل نہ ہوئے, بلکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں اور رسول قریب میں موجود ایک باغیچہ تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے. مجھے نہیں معلوم کہ رسول نے ایسا کیوں کیا. دل کہتا ہے کہ شاید رسول بتا رہے ہیں کہ اگر فاطمہ کے گھر سے آواز نہ آئے, اجازت نہ آئے تو میں محمد مصطفیٰ بھی گھر میں داخل نہیں ہوتا. اچھا ایک سنت سیرت اور تھی رسول کی. دیکھو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اور یہ مصائب کے ایام ہیں, یہ مصیبتوں کی راتیں ہیں. ہم کیسے اندازہ کریں کہ اس وقت صاحب الامر کے دل کتنا زخمی ہوگا.
اپنی دادی کی مصیبت کو لے کر. لیکن ایک روایت اور ملتی ہے کہ رسول جب بی بی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے نا تو قرعا قرعن خفیفہ، زیادہ زور سے کھٹکھٹاتے نہیں تھے دروازہ. پتہ ہے کیوں؟ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ زور سے کھٹکھٹا دوں اور میری بیٹی فاطمہ گھبرا جائے، دل خوف زدہ ہو جائے. اپنی بیٹی کو نہیں پسند کرتے کہ میری بیٹی ڈر جائے. مگر عزیزو، مدینہ والے جب آئے ہیں نا تو اس دروازے کو آہستہ سے کھٹکھٹایا نہیں تھا، اس دروازے پہ لاتیں ماری ہے. اور جب آئے ہیں تو آہستہ آواز سے نہیں پکارا ہے بلکہ شور مچا کے کہا ہے علی کو باہر بھیجو، اگر باہر نہ بھیجا تو سب کو جلا دیں گے. ایک روایت اور ملتی ہے کہ جناب سیدہ ہیں امام حسن و حسین ہیں مولا کائنات ہیں، اور رسول کے سینے پر ہیں حسن و حسین، اور دونوں شہزادے اپنے نانا کے وقت آخر اپنے نانا کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سونگھتے جاتے ہیں اپنے نانا کی خوشبو کو. مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ سینے اقدس رسول پر کافی دیر سے شہزادے آرام کر رہے ہیں. یہ سوچ کر کے کہیں رسول خدا کو اذیت نہ ہو، اپنے شہزادوں کو اٹھا کے ہٹانے لگے تاکہ رسول کو کچھ آرام مل جائے. رسول نے کہا ان دونوں کو میرے سینے پر ہی آرام کرنے دو، ان دونوں کو میری خوشبو ٹھیک سے سونگھ لینے دو، اور مجھے بھی ان دونوں شہزادوں کی خوشبو کو اچھے سے سونگھ لینے دو، اس لیے کہ اب ملاقات حوض کوثر کے کنارے ہوگی. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازے پہ دستک ہوئی تو مولا کائنات علیہ السلام نے پوچھا آنے والے کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں ایک پردیسی ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں. جناب سیدہ نے پوچھا، جواب دیا کہ میں ایک پردیسی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. کچھ دیر گزری، کھٹکھٹانے والے نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے مگر اب رسول سو چکے، رسول آرام کر رہے ہیں، رسول کی آنکھ بند ہو چکی ہے. جب دوبارہ سے کھٹکھٹایا ہے جناب سیدہ نے پوچھا آنے والے تعارف کروا. آنے والے نے کہا میں بہت دور سے آنے والا ایک پردیسی ہوں، اجازت طلب کر رہا ہوں، اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. جناب سیدہ نے تڑپ کر کہا کہ آنے والے دیکھ بار بار تجھے منع کر رہے ہیں، اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا رسول خدا ابھی آرام فرما رہے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس وقت پلٹ جاؤ اور پھر کسی اور وقت آنا. اتنے میں رسول خدا نے اپنی بیٹی زہرا کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ بیٹی جانتی ہو یہ آنے والا دروازے پہ ہے کون؟ سیدہ نے فرمایا بابا کون ہے؟ رسول نے فرمایا آنے والا ملک الموت ہے، یہ اجازت طلب کر رہا ہے، پیغام لے کر آیا ہے کہ رسول بتائیے آپ اب بھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آسمانوں کی طرف پرواز کریں گے، رب جلال کی بارگاہ میں چلیں گے؟ اے سیدہ یہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے مگر یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے یہ تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے فاطمہ. مگر عالم یہ ہو چکا ہے بیوی کا. جانتے ہیں جناب سیدہ جب زخمی ہوئی ہے تو بیوی کی کچھ انگلیاں بھی ہیں کہ جو پسلیوں کے ساتھ ٹوٹی ہیں. صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں، اور جو پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ ایک جانب کی نہیں، دونوں طرف کی پسلیاں بیوی کی ٹوٹی ہیں. اچھا چہرہ اتنا نیلا ہو چکا ہے، اتنا نیلا ہو چکا ہے کہ شہزادی اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتی ہے. روایت بیان کرتی ہے رسول کی بیٹی رسول کے بعد ما زالت ناہلت الجسم باقیت العین معصبت الراس، اپنے سر پر ایک پٹی باندھ کے رکھتی ہے فاطمہ. اے زہرا یہ سر پہ پٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ ہر وقت یہ پٹی اس لیے بندھی رہتی ہے جب بیوی کو تماچا لگا تھا اور سر دیوار سے ٹکرایا تھا تو زخم بیوی کی پیشانی پہ لگا ہوا تھا. فاطمہ نہیں چاہتی یہ زخم علی بار بار دیکھ. واہ غربتا، واہ فاطمتا، واہ حسنہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ. عزیزو آنے والے دروازے پر آئے.
اور آ کر دھمکانے لگے، کہنے لگے علی کو باہر بھیجو، اگر علی کو باہر نہ بھیجا تو گھر کو جلا دیں گے۔ سیدہ نے کہا تم جانتے ہو اس گھر میں بھی ہوں، کہا فکر نہ کرو، آپ سمیت اس گھر کو جلا دیں گے۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے سنا، ایک مرتبہ آہ کر کے کہنے لگی یا بتا احاکذا یفعلو بابنتکا و حبیبتکا، کیا اس طرح سے تیری بیٹی کے ساتھ کیا ایسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا تیری پیاری کے ساتھ ایسا سلوک، لاڈلی کے ساتھ ایسا سلوک؟ مگر آنے والوں نے ایک نہ سنی۔ کنفوز نام کا ایک ملعون ہے کہ جو ایک خاص شخص کا غلام ہے۔ یہ جو تیسری مرتبہ آئے ہیں، آنے والا یہ جو ہجوم ہوا ہے نا، تیسری مرتبہ کا احوال ہے۔ پہلی بار آئے جناب سیدہ نے واپس بھیجا، دوسری بار آئے واسطے دے کر سیدہ نے واپس بھیجا، تیسری بار یہ شخص بھی جو کنفوز کا آقا یہ ساتھ تھا، اس نے کہا تم لوگوں سے ایک چھوٹا کام نہیں ہو سکتا، میں نے کہا تھا جاؤ اور علی کا گھر جلا کر آ جاؤ، اتنا سا کام تم سے نہیں ہو سکتا۔ اے لعین، اس سے اتنا سا کام کہہ رہا ہے، یہ آنے والا آ کر کہتا ہے اے کنفوز حکم دے رہا ہوں دروازے کو لات مار کے توڑ دے۔ یہ آگے بڑھا، چلتے ہوئے دروازے کو لات ماری ہے، دروازہ سیدہ پر گرا۔ روایت یہ کہتی ہے سیدہ دیوار کے ساتھ ہے، دروازہ سیدہ پر ہے، بیوی در و دیوار کے درمیان ہے۔ کنفوز گھر میں داخل نہیں ہوا ہے، دروازے کو سیدہ کی طرف دباتا جاتا ہے، دروازے کو دباتا جاتا ہے، دروازے کو بیوی کی طرف اور مزید دھکا دیتا جاتا ہے۔ وہاں سیدہ کی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹتی جاتی ہیں، محسن کی شہادت ہو گئی۔ فاطمہ کہتی ہے پتا مجھے سوال، میرا محسن نہ رہا۔ رو لو عزیزو، اس لیے کہ ہمارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی کو رونے نہ دیا گیا، رسول کی پوتی کو بھی رونے نہ دیا گیا، مگر تم تو رو سکتے ہو۔ جو نہ رو سکے ان کا ارمان تم رو کے پورا کرتے ہو، یہی تو وجہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا مرکز بنتے ہو۔ یہ جو رونا ہے، اگر ایک ایک ستون اس مصیبت پہ روئے، اگر ایک ایک دیوار اس مصیبت پہ روئے تب بھی کم ہے۔ بس عزیزو پھر کیا ہوا؟ لعین کہتا ہے میں نے ایک لحظے کے لیے رحم کیا، مگر پھر بدر و احد کے ہمارے جو آبا و اجداد کا قتل علی نے کیا تھا، مجھے خیال آیا علی سے بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، فاطمہ کو مارو۔ میں ہاتھ سے تلوار نکالی، تلوار کا دستہ، سیدہ کو مارو۔ واہ فاطمہ، واہ رسول اللہ، واہ محمد، واہ علیہ۔ بس عزیزو سیدہ گری ہوئی ہے، علی کے گلے میں رسن ڈالی ہے، علی کو لے جانا چاہتے ہیں، مگر جاتے جاتے علی نے عجیب کام کیا، اپنی عبا کو اتارا، فاطمہ پہ ڈالا، نہیں معلوم کیا عمل کیا ہے، لیکن اتنا تو ایسا لگتا ہے جیسے میت پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ علی نے زہرا پہ ڈال دی اپنی عبا، تڑپتی رہی رسول کی بیٹی، محسن شہید ہو گیا۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گئی سیدہ، علی کو لے کر گئے۔ اب ایک روایت کے مطابق بیوی کو ہوش آیا، پھر بیوی گئی، اور ایک روایت کے مطابق وہیں سے جب علی کو گلے میں رسن ڈال کے لے جا رہے تھے تو جناب سیدہ ہے کون پتہ ہے؟ علی کو بچاتے بچاتے جان دے دینے والی کا نام فاطمہ ہے، علی کی حفاظت میں شہید ہونے والی کا نام فاطمہ ہے۔ قربان ولایت علی جو ہوئی ہے وہ فاطمہ ہے۔ علی کے کمر میں ایک پٹکا لگا ہوا تھا، ایک پٹکا علی کے کمر میں بندھا ہوا تھا، سیدہ نے وہیں سے علی کے کمر کے پٹکے کو تھاما، کہا لے جانے والوں تمہیں علی کو ہرگز لے جانے نہ دوں گی، اپنی آخری سانس تک علی کو کچھ ہونے نہ دوں گی، خبردار تم علی کو نہیں لے جا سکتے۔ مگر اسی لعین نے پھر اپنے غلام کنفوز کو حکم دیا، کنفوز اپنا تازیانہ نکال۔ کنفوز کا تازیانہ نکلا، رسول کی بیٹی کے بازو پہ لگا، بازو ٹوٹ گیا، ہاتھوں سے کمر کا پٹکا چھوٹ گیا،
رقم دینے کے لیے آتے تھے تو سب سے لے لیا جاتا تھا. کنفوس کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں انعام میں دیا رکھو, یہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ, یہ انعام میں دیا تمہیں. کس بات کا انعام؟ جو سیدہ کو گھوڑا مارا ہے اس کا انعام, جو سیدہ کے پہلو پہ لات ماری ہے اس کا انعام. کوئی پوچھو آج بھی پردہ غیبت میں زمانے کا مولا کس مصیبت میں کس کرب میں روتا ہے؟ تم تو آنسوؤں سے روتے ہو, زمانے کا مولا خون بہا کے روتا ہے. لے کے چلے علی کو, بس آخری بات ہے اور اس کے بعد ختم ہے. باقی کل مسائل انشاءاللہ زندگی رہی تو سنا دوں گا. عزیزو, یہاں سے جناب مولا امیر المومنین چلے, وہاں پر سیدہ گری, حسن مجتبیٰ نے دیکھا ہے سارا منظر. یہاں مدینہ میں حسن مجتبیٰ کے سامنے ماں کو مارا جاتا رہا, وہاں سکینہ کے سامنے باپ کو مارا جاتا رہا. یہاں علی کے گلے میں رسن ڈالی, کربلا سے کوفہ اٹھا, علی کی بیٹیاں رسول نہ دیا, آج پسے خود بندے ہوئے, کبھی بازاروں میں کبھی دربار. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ سے منظور فرما. پروردگارہ جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا ان پر کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما. اللہم عذبہم عذابا یستغیثوا منہ اہل النار, اللہم عذبہم عذابا یستغیثوا منہ اہل النار. پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ پرسا, یہ تسلیت کا پیغام صاحب الامر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال فرما. مولا کے اعوان و اصحاب میں ہمارا شمار فرما. ماتم سیدہ یا زہرا یا سیدہ.